عزیز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں جو ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کی والدہ ماجدہ۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے چھوٹے بھائی اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن ہیں۔ اہل اسلام ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے طور پر جانتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت امام حسن علیہ السلام کو پانچواں خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیع حضرات امام حسن علیہ السلام کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ولادت امام حسن علیہ السلام کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرے نواسے کو دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا نام رکھا ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش کے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کو ذبح کیا۔ امام حسن کے سر کے بال اتروا کر ان کا وزن کر کے ہم وزن چاندی کو صدقہ خیرات کیا۔ امام حسن کے والد صاحب حضرت علی علیہ السلام نے 21 رمضان کو جام شہادت حاصل کی۔ اس وقت امام حسن کی عمر 37 سال اور 6 دن تھی۔ امام علی علیہ السلام کی تدفین کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری بروز جمعے کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب لوگوں نے انتہائی خوشی کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسی وقت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر کہوں جنگ کرو تو جنگ میرے ساتھ تم لوگ کرنا، اور اگر میں کہوں صلح ہے تو تم سب لوگ صلح کرنا۔ سب لوگوں نے آپ کی اس شرط کو قبول کر لیا اور امام حسن علیہ السلام نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حکام متعین کیے اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے، لیکن جب آپ نے دیکھا اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے، پھر آپ امام علیہ السلام نے حکومت کے تخت کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن علیہ السلام کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کا اجرا تھا۔ حضرت امام حسن نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ فساد کا سر کچلنے کے لیے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح حدیبیہ کی تاسی میں تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی تاریخ نہیں ملتی۔ امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں کوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق کے مرکز اور تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر چشمائے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جودہ بنت اشرف جو کہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، ان کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ ابن سعد نے عمران بنت عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے امام حسن علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل واللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ جب آپ کے اہل بیت نے یہ سنا تو ان کو بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن خصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا واقعی اگر کسی نے یہ خواب دیکھا ہے تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے چند ہی روز باقی رہ گئے ہیں، اور یہ تعبیر صحیح بھی ثابت ہوئی۔
اور بہت ہی قریب زمانے میں آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر کے اثر سے وصال ابدی ظاہر ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارش ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام 40 روز تک اس حالت میں مبتلا رہے۔ اسی دوران آپ کے بھائی امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ بھائی آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی اس بات کو سننے کے بعد فرمایا تو کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے جواب کے سننے کے بعد امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میرا گمان اسی طرف ہے، در حقیقت اگر وہی قاتل ہے تو اللہ تبارک و تعالی منتقم حقیقی ہے، اس کا اور میرا فیصلہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے میرے بھائی تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا جس کی طرف گمان ہے اگر وہ بے گناہ ہو تو آپ اسے قتل کر دیں۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس دفعہ جو زہر دیا گیا ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے۔ آپ علیہ السلام سخت تکلیف میں مبتلا ہیں کہ آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، لیکن یہ انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نام نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتے ہیں۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت امام علی مقام کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی۔ آپ علیہ السلام نے جام شہادت نوش کیا اور 5 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نالتی زوجہ بنت اشرف نے دیا۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ آپ کو زہر کھجور کے ساتھ ملا کر دیا، مگر اس بات پر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشرف کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچ اور انعام و اکرام دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے انتہائی دردناک واقعہ ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اسٹوری حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اس میں اگر کوئی بھی لفظ آگے پیچھے ہوا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم آپ سے پھر ایک بار وہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس باکس میں جا کے اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجئے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ درود و سلام ہو اہل بیت پر، آپ کی ازواج مطہرات پر۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔